بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ العظیم۔ 30ویں پارے کی یہ پہلی سورت سورہ النبأ ترتیب کے لحاظ سے 78ویں نمبر پر ہے، 78، اور اس کی اعداد 52,656 ہیں۔ اس سورت کا نام النبأ ہے اور اس کا ایک دوسرا نام اما، جو اس کا پہلا لفظ ہے اسی نام سے، اور اس کا ایک نام تساؤل ہے۔ تساؤل ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا، اس کا یہ بھی نام ہے۔ النبأ بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں، نبأ نبوت، نبی غیب کی خبریں دینا، بہت بڑی بڑی خبریں، کوئی معمولی خبر نہیں، خاص خبریں، اس کو نبأ کہتے ہیں۔ اس سے مراد قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا وقوع ہے، ان کی خبریں دینا۔ منکروں سے بحث، ان کے شبہات کا دفیہ اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، مفازع حدائق وأعنابا وكواعب وأترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء وفاقا۔ متقین جو ہوں گے وہ جنت مفازہ، کامیابی والی جنت میں، کامیابی والی جگہ میں رہیں گے، چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، ان کی ہم عمر دوشیزائیں حوریں ہوں گی، لعب و لعب کا پورا سامان ہوگا۔ زندگی کے ان اعمال کا وہاں صلہ دیا جائے گا، اور جب یہ تمام باتیں منکرین، فاسدین، مفسدین، حاسدین، یعنی اسلام کے مخالف جتنے بھی گروہ ہیں، حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے نا، تو وہاں جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تو اس کا بھی حساب دیا جائے گا، لیا جائے گا، اس کے سینگ اتار کر اس کو اور اس کے سینگ اس کو، اور پھر ان کا حساب کتاب برابر کر کے خاک میں یا مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس زمین کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور یہ دیکھتے ہوئے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی، اس وقت لیت و لال سے کام نہیں چلے گا، کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، لیکن مٹی کہاں ہوں گے، حساب کتاب کو دینا پڑے گا۔ احادیث، قرآن، انبیاء، رسل، فرشتے، سب صالحین کیا ایسی ہی بیکار محنتیں کرتے رہے؟ نبوت کوئی معمولی نعمت نہیں، وہ ایسے ہی پتھر کھاتے رہے، ایسی ہی گالیاں لیتے رہے، ایسے ہی لوگ ان کو بلا برا کہتے رہے۔ کسی عظیم مقصد کے لیے، کسی عظیم تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور ان کی تکذیب کرنے والے مکذبین جب حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی اس وقت یا لیتنی کنت ترابا کہنے سے کام نہیں چلے گا، وہ جزا اور سزا کے مالک ہوں گے، اور باقاعدہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ اس تمام بحث میں
اللہ تبارک و تعالی مالک ملک ہے، جو چاہے جسے بخش دے، جو چاہے جسے پکڑ لے۔ وہ غفور و رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اور قہار و جبار بھی ہے۔ کسی متقی کو دوزخ میں بھیج دے اور کسی متکبر کو جنت میں بھیج دے۔ امکانات تو ہیں، ممکنات، اس کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اٹل فیصلہ ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے اور مجرمین کو مسلمین کی طرح؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ مفسدین اور اصلاح کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ دن اور رات کی روشنی اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی سے حقیقت حال پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حساب بھی اٹل ہوگا۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑتے، جو مقصد ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ نبا کو لکھ کر جو بندہ اپنے استعمال میں لائے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی صورت کو لکھا کیسے جائے؟ یار لکھنا کون سا مشکل ہے؟ کون سے ان کے اوپر اعراب ڈالنے ہوں گے؟ اردو پہ تو لکھتے ہیں نا۔ کسی دور میں بڑے بڑے مضامین لکھے جاتے تھے، اتنی بڑی بڑی کتابیں، پرنٹنگ کی مشینیں آگے تو کیا ہوا؟ آخر ہاتھ سے لکھتے ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے نا۔ مشینیں آ گئی، لکھا کیسا جائے؟ ہاتھ کے لکھنے سے ایک برکت ہے، ہاتھ کے لکھنے سے برکت ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دن میں 50 بار لکھے، 100 بار لکھے، تو کیا وہ اجر کے بغیر رہے گا؟ کیا اس کا کوئی صلہ نہیں اسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ جس نے کسی کتاب میں میرا نام لکھا، جب تک وہ کتاب چلتی رہے گی اس کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو لکھتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوص دل سے درود پڑھا، اللہ اسے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ مالا الاعلیٰ میں جاتا ہے، کہ حوض ہے، ایک تالاب ہے، اس میں غسل کرتا ہے، پر جاڑتا ہے، اس کے پروں سے جو ذرات نکلتے ہیں ان ذرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ پھر درود پڑھتے ہیں، اور وہ درود کا ثواب اس درود پڑھنے والے کو ملتا رہے گا قیامت تک کے۔ انسان ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، اس بات کو یاد رکھنا، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس لیے لکھنے سے گھبرایا نہ کرے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کمنٹس میں بھیجتے ہیں کہ اتنی بڑی صورت کو لکھا کیسا جائے؟ آپ عقیدت کے ساتھ بیٹھ جائیں، محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، تہیہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اس کو لکھنا ہے اور اپنے مقصد میں اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اٹل ہے۔ تو لکھ لیا کریں، لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جوں سے، پسوں سے، موذی حشرات الارض سے محفوظ رہے گا، طاقتور ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص لکھ کر بارش کے پانی میں یا آب رواں میں یا چشمے کے پانی میں، کنویں کے پانی میں وہ لکھ کر گھول کر پیے تو درد شکم سے، امراض شکم سے محفوظ رہے گا، درد سینہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی لکھ کر اس کے نخ کو گھول کر پیے اور اس کا پانی آنکھوں میں لگائے تو بصارت بڑھے گی، روشنی بڑھے گی، نظر بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی آنکھوں کو بھی لگاتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے گا، جہاں تک دیکھے گا نا دیکھتا ہی جائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ عصر کے بعد اگر اس صورت کو پڑھا جائے، عصر کے بعد اس صورت کو پڑھا جائے تو اس کی روحانی ترقیوں میں اضافہ ہوگا، اس کی منزلیں آسان ہوں گی، اس کی مشکلات اور اس کی رکاوٹیں، اس کی بندشیں جتنی بھی ہیں وہ دور ہوں گی۔
چند ایک صورتیں ہیں جو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو رزق میں، مال میں، اولاد میں خیر و برکت ہوتی ہے، دشمن کے شر سے، چوری ڈکیتی کے ڈر اور خوف اس سے دفع رفع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں لکھنے کی اور پڑھنے کی، یہ قرآن ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ، اس کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین بندہ، اس کی روحانی منزلیں اور مشکلیں اللہ آسان فرمائے اس نام محمد کے صدقے۔ اور جو کلام الہی ہے اس کا کیا کہنا۔ بار بار یہ بات میں رپیٹ کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے مقرب وظیفہ وہ کون سا ہے جو رب کا خاص قرب حاصل ہو جائے، تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یعنی ناظرہ قرآن پاک پڑھنا۔ اور عراق کا ایک بندہ تھا، نابینا تھا، پیدائشی مادرزاد اندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ جب میں قرآن پڑھوں تو میری بصارت کو مجھے دے دے، لٹا دے۔ جب وہ قرآن کھول کر بیٹھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بینائی دے دیتا، اور جب وہ تلاوت بند کرتا، ختم کرتا تو اس کی بینائی چلی جاتی۔ اس کلام کے صدقے کیا کیا نہیں ہوتا، لیکن بات یہ نا کہ ہمارے اعتقاد، ہمارے نظریات مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اس کو کیوں نہ فولادی چٹان بنائیں۔ عقیدہ اور نظریہ کوئی بازار سے تو ملتا ہے نہیں ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے اندر کا وہ اعتقاد ہے، یقین ہے، جس کی بدولت وہ قرب الہی میں چلا جاتا ہے، وہ بایزید بستامی کا مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ معروف کرخی بن جاتا ہے، وہ جنید بغدادی بن جاتا ہے، وہ سلطان بہو بن جاتا ہے، وہ میر علی بن جاتا ہے، وہ معین الدین بن جاتا ہے، داتا علی بن جاتا ہے، وہ شیخ سرہند بن جاتا ہے، وہ بابا تاج الدین بن جاتا ہے۔ جی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انتظاری کے ساتھ، نعمت تحدیث نعمت کے طور پر قرآن کو سینے سے لگا کر کیا کہ کریں، پڑھا کریں کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے خاص تحفہ بھیجا ہے۔